بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ ناظرین، سعودی عربیہ میں رمضان کے دوران مملکت کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین کی مکہ مکرمہ آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، 2 سال کے بعد اس سال رمضان میں مسجد الحرام میں مکمل گنجائش کے ساتھ عمرہ زائرین کی آمد کو بحال کیا گیا ہے، الحمدللہ ناظرین۔ اور مکہ مکرمہ کے تمام داخلی راستوں پر خصوصی چیک پوسٹوں پر اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں جو عمرہ زائرین کے اجازت نامے چیک کرتے ہیں، اور ناظرین وہی زائرین عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے جن کے پاس پرمٹ یعنی اجازت نامے ہوں گے، اور وہ لوگ ہی مسجد الحرام میں جا سکیں گے، ورنہ خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی اور مقامی شہریوں کو 10,000 ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ تو ناظرین، محکمہ امن امان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے ماہ رمضان میں عمرہ کے لیے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ توکلنا ایپ یا پھر اتمرنا ایپ سے پرمٹ جاری کرائیں، اور یاد رکھیں اتمرنا ایپ اور توکلنا ایپ پر پرمٹ جاری کرانے پر پرمٹ کے بغیر مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عربیہ میں 14 سال کے بعد رمضان کے دوران تعلیمی ادارے کھولے گئے ہیں، اس سے پہلے اسکولز میں سالانہ چھٹیاں رمضان میں ہوتی رہی ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 14,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایسے غیر قانونی تارکین شامل ہیں جن کے پاس اقامہ نہیں ہے اور وہ اقامے کی ملازمت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہیں پکڑا گیا ہے، یا پھر ایسے جو اپنے کفیل یا کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان کے حروف فائل ہوا ہے، یا پھر ایسے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے جو اپنے مہینے کے حساب سے کام نہیں کر رہے، انہیں بھی پکڑا گیا ہے۔ واضح رہے ناظرین، سعودی عربیہ میں غیر قانونی تارکین سفری، رہائشی یا پھر ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قانوناً جرم ہے جس پر سخت اور مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ ناظرین، جو لوگ سعودی عربیہ میں غیر قانونی تارکین کو سرحد کراس کی سہولت فراہم کرنے والے ہیں ان کو 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آپ سعودی عربیہ میں ملازمت کرتے ہیں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے کسی بھی تارکین کو کسی قسم کی کوئی بھی سہولت فراہم نہ کریں، ورنہ خدا نخواستہ بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔